دونوں ممالک نے آئندہ 60 روز کے اندر ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے باقاعدہ روڈ میپ پر اتفاق کر لیا ہے، جسے سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد کی وفاقی یادداشت کے تحت ہونے والے جو مذاکرات ہیں وہ بڑے ہی مثبت اور تعمیری ماحول میں مکمل ہوئے ہیں۔ مذاکرات کی کامیابی میں پاکستان کا کردار خاص طور پر تذکروں میں شامل ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان اور قطری سفارتی جو کوششیں ہیں اس کو سراہا ہے۔ عالمی مبصرین بھی اس پیش رفت کو بڑا اہم قرار دے رہے ہیں۔ اسی سب پہ بات کرتے ہیں کہ اس ترین صورتحال کیا ہے۔ ہمارے ساتھ سوئٹزرلینڈ سے کورسپونڈنٹ عمران مزمل موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں کہ وہاں کیا سچویشن ہے اور تازہ ترین وہاں سے کیا آ رہی ہے۔ عمران السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، گڈ مارننگ۔ بتائیے گا کیا ابھی تک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے؟ جی وعلیکم السلام اور ویری وارم گڈ مارننگ۔ جی یہاں پر رات کے پھر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ ان مذاکرات کی اگر بات کی جائے تو اوائل میں مذاکرات بڑے اچھے طریقے سے چل رہے تھے، بڑا خوشگوار ماحول تھا، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ مذاکرات کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ مذاکرات بہت ہی کمپلیکیٹو اور سینسیٹیو ہیں، اور بہت سارے نکات ہیں جن پر اتفاق رائے پیدا ہونا، ایک دن میں اتفاق رائے پیدا ہونا ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان اور قطر کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوئیں۔ کچھ لمحات ایسے آئے جہاں پر ڈیڈ لاک اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی، لیکن پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے اس صورتحال کو ختم کیا گیا، اور کچھ ایسے نکات تھے جن پر مزید انہوں نے وقت مانگا۔ ایران نے بھی وقت مانگا کہ وہ اس پر مزید سوچنا چاہتے ہیں، جس میں ایران کی جوہری پروگرام کے حوالے سے بنائے ہرمز اور اقتصادی پابندیاں، یہ 3 مین پوائنٹس ہیں جن پر ایران نے بھی وقت مانگا کہ وہ اس پر دوبارہ ایک دفعہ سوچیں گے، غور و فکر کریں گے۔ لیکن ان مذاکرات کو کامیاب کہا جائے گا، کیونکہ جس طرح مذاکرات ہوئے، جس طرح راؤنڈز ہوئے، وفود کے درمیان آپس میں بات چیت ہوئی، تو یہ مذاکرات کسی بھی طور پر اس کو ناکامی کی طرف نہیں کہا جائے گا، اس کو ایک کامیاب پیش رفت قرار دی جائے گی، کیونکہ جس ماحول میں یہ مذاکرات ہوئے، جتنی ٹینشن تھی یہاں پر، اور ایران اور امریکہ جہاں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے، وہاں پر اس طرح دونوں ممالک کو اکٹھے کرنا یہ پاکستان کی ہی کاوشوں کی وجہ سے ہوا، اور سوئٹزرلینڈ، پوری دنیا اس وقت پاکستان کے معترف ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے یہ ممکن ہوئے۔ اور سوئٹزرلینڈ خاص طور پر اگر بات کی جائے تو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہیڈ لائن سن رہا تھا سوئس لینگویج میں، تو وہ بھی پاکستان کا ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ ایک دفعہ پھر سفارتکاری میں ابھر کر آیا ہے اور سوئٹزرلینڈ کا مقام منتخب کیا گیا ہے۔ اب یہ جو روڈ میپ جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، یہ قطر اور پاکستان ان سب کی مشاورت سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جو مختلف سطح پر ٹیمیں تشکیل دے دی جائیں گی، جو اس پورے پروسیس کو نہ صرف مانیٹر کریں گی بلکہ اعلیٰ سطح وفود تک اپنی رپورٹ بھی پیش کریں گی، اور اگلے چند آنے والے روز جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی اہم قرار دیے جا رہے ہیں کہ کسی وقت بھی بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا وہ اس جائے کو گا۔ لکھا جائے گا، پاکستان بالکل ٹھیک ہے۔ عمران، آپ ہمیں سوئٹزرلینڈ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ، اور کیونکہ ڈیولپنگ